الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری گفتگو جاری تھی اس موضوع پہ کہ روزہ اور تراویح کے روحانی، جسمانی اور اخلاقی فوائد کیا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تم روزے رکھو جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اس کا نفع تمہیں کیا ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے علم کو تازہ کرنے کے لیے سالانہ ریفریشر کورسز کرتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز اپنے اساتذہ کے علم کو تازہ کرنے کے لیے سالانہ ان کو چھٹی دیتی ہیں اور چھٹی میں وہ ریفریشر کورس کرتے ہیں۔ اس طرح جو بڑے بڑی اسٹیبلشمنٹ اور کاروباری ادارے ہوتے ہیں وہ جدید کاروباری ٹیکنیک سکھانے کے لیے اپنے ادارے کے ملازموں کو سالانہ کورسز پر، ورکشاپ سب پر بھیجتے ہیں، یعنی پورے سال میں کچھ نہ کچھ علم کو تازہ کرنے کے لیے محنت، ورکشاپس، کانفرنسز، ریفریشر کورسز چلتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو مینٹین اور برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا مہینہ جا رہا ہے، ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس مہینے میں تم اپنے ایمان کی چارجنگ کر لو گے، ایمان کی بڑھوتری کا کورس کر لو گے۔ واقعی رمضان المبارک میں شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی 11 مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو جس طرح جدید تقاضوں کے مطابق ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے ایک مہینہ عطا کر دیا۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہر بندہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کی کثرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ایک سالانہ اور روحانی ورکشاپ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں رمضان المبارک کو، کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے علم کو تازہ کرنے کے بعد اعمال کی کثرت کر لیتے ہیں۔ یہ تو تھا جدید دنیا کا اصول کہ اپنے علم کو تازہ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے کیا دستور اس امت کو دیا، کیا لاہ عمل بتا دیا کہ دیکھو تم نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، لڑکپن میں بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک اصول بتا دیا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک، یعنی ہر وقت اپنے علم کو ریچارج کرتے رہو، تازہ کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، رکنا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ اصول ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ایمان کی چارجنگ کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور اسلام کا یہ اصول قیامت تک ہر تقاضے کو پورے کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اپنے علم کو اضافہ دینا ہے،
ہم نے اپنے علم کو روکنا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک تصور دے دیا کہ تم سارا سال اپنے کام میں مشغول رہو گے، کوئی صنعت کار ہوگا، انڈسٹریلسٹ ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، استاذ ہوگا، کوئی طبیب ہوگا، سرجن ہوگا، تو ممکن ہے انہیں اپنے کاموں کی مصروفیت وجہ سے ان کے ایمان کی حرارت ٹھنڈی پڑ جائے اور ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے۔ جس طرح سیل فون ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ لگاتار استعمال ہوتا رہے تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر اسے چارجر سے لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح رب کریم نے رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنا دیا ہے کہ رمضان المبارک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دنوں میں روزہ فرض قرار دیا گیا اور رات کو تراویح میں قرآن مجید سننا سنت بنا دیا گیا۔ ان دونوں کاموں میں خود انسان ہی کا فائدہ ہے، اس میں بہت سے روحانی اور اخلاقی پہلو ہیں، تعلیمی پہلو ہیں، اس کے علاوہ انسان کے جسم پر اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں طب کے بھی رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کے رہنما اصول بتا دیے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک پادری آیا جو بڑا اچھا معالج اور حکیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے موقع دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں دین کا بھی علم رکھتا ہوں اور حکمت کا علم بھی جانتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی موجود ہیں، تو کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا ہے؟ ہارون رشید نے اپنے پاس موجود علماء میں سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں۔ چنانچہ ایک عالم دین تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین۔ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا، جی ہمیں قرآن مجید ان جسمانی صحت کے بارے میں ایک سنہرا اصول بتاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ سنہرا اصول کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی بسیار خوری نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیے اور پھر اللہ کے گیت گائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ جو اوور ایٹنگ، زیادہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر حکیم کہنے لگا کہ میں بھی حکیم ہوں اور یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی یہ ایک سنہری اصول ہے کہ کھانے میں بسیار خوری نہیں کرنی چاہیے اور اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس نے پھر عرض کی کہ کیا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں کوئی اصول بتایا ہے کہ آدمی اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ عالم علی بن حسین کہنے لگے کہ جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک کوٹ کی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، فرمایا، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب عیسائی حکیم نے علی بن حسین کی زبان سے قرآن و حدیث میں موجود طب کے یہ رہنما اصول سنے تو کہنے لگا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ آج ڈاکٹر لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس، کھانے کی عادات جو بھی ہوتی ہیں، وہی ہماری بیماریوں کا بھی فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے۔ اگر بہت زیادہ ملائی دار، چکنائی والی چیزیں، جوسی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول ہائی کر بیٹھیں گے اور دل کے مریض بن جائیں گے۔ اور اگر ہم بہت زیادہ چٹ پٹی اور مسالے دار نمکین چیزیں کھائیں گے تو السر اور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے، جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ استعمال کرے، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے وہ رک جائے، تو وہ انشاءاللہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، اور حدیث پاک کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے۔ اب کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ دوائی نہیں کھاتے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائی تو منگوا لیتی ہیں لیکن کڑوی ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے اگر جسم کو کسی چیز کی کھانے کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو دینی چاہیے، اور یہ حکم نبوی بھی ہے، اور آگے فرمایا پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اس معاملے میں آج کل ہم بہت زیادہ سستی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں دسترخوان بچھا ہوا ہے، سویٹ ڈش اگر پڑی ہے، تو اس وقت سمجھ لیں کہ جو آدمی شوگر کا مریض ہے وہی سویٹ ڈش کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ لوگ پراٹھے وہی کھائیں گے جن کو دل کا مرض ہوگا اور جن کی شریانیں بند ہوں گی، اور پھر کہیں گے اللہ مالک ہے۔ بھائی اللہ تو مالک ہے ہی، کسی پروردگار، لیکن پروردگار نے عقل بھی تو استعمال کرنے کو دی ہے۔ جب عقل بتا رہی ہے کہ میں مریض ہوں اور مجھے مٹھائی سے منع کیا گیا ہے تو مجھے رک جانا چاہیے۔ لوگ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ توکل یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کو ڈاکٹر کسی چیز سے منع کر دیں کہ تم نے فلاں چیز نہیں کھانی، اس میں تمہارے لیے نقصان اور بیماری ہے، وہ اس کو کھا کر توکل کا مظاہرہ کرے، اس سے توکل کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اگر اس کے کھانے سے اس کی موت واقع ہو گئی تو ممکن ہے قیامت کے دن وہ خودکشی کا عذاب اس کو ہو جائے کہ لوگ تو میٹھا کھا رہے ہیں لیکن یہ ان کے لیے سلو پائزن ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کی بدن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس مقولے کے پیش نظر اگر ہم بھی کسی مشین کو اوور لوڈ کر دیں گے تو بریک ڈاؤن یعنی خراب ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہی حال انسان کے معدے کا ہے۔ اس کو کھانے کی ایک مخصوص مقدار فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر اس میں زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دیں گے تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ انسان کو صحت نہیں بلکہ بیماری دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اصل صحت ہے کیا؟ زیادہ کھانے سے انسان کے اندر چربی بنتی ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وزن کا بڑھ جانا مومن بندے کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اگر وہ پیدل بھی چند قدم چل لے تو اس کا سانس بڑھ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اس طرح تو دنیا کے کام بھی نہیں ہو سکیں گے اور آخرت کی تیاری بھی نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھیں، صحت موٹاپے کو نہیں کہتے، بلکہ صحت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی فزیک اور جسامت ایسی ہو کہ دیر تک بھی وہ کام کرے تو تھکاوٹ محسوس نہ کرے۔ تو بندہ سمجھ لے جب تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ اب اس کی صحت بہتر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں ایسی بیماریاں بہت عام ہیں جن کا تعلق بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ سے ہے، مثلا بلڈ پریشر، شوگر، گیسٹرک، السر وغیرہ۔ کم کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ شاید کتنی مادی نعمتیں ہم سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور جتنی آج نعمتیں ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امپروو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رمضان کا مہینہ دے دیا کہ 11 مہینے تم
بسیار خوری کرتے رہے، اپنی صحت کو برباد کرتے رہے، تمہیں ایسے وقت گزارنا ہے جیسے رمضان میں گزارتے ہو۔ اب رمضان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور رمضان میں جو کھانے کی مقدار ہے، اس مقدار کو بھی ہم نے اعتدال میں رکھنا ہے اور اس روٹین کو پورے سال پر لاگو کرنا ہے، تاکہ ہم صحت کے اعتبار سے جتنے چاقو چوبند اور مستعد ہوں گے، دنیا اور آخرت کے کاموں میں بھی اتنے ہی مستعد ہوں گے۔ کیونکہ انسان کی صحت اگر اچھی ہوگی تو وہ دنیا کے معاملات اور کاروبار میں بھی زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا، اور اگر اسی طرح اس کی صحت اچھی ہوگی، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریاں اس میں نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی استعداد کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، محنت کے ساتھ زیادہ کر سکے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے کامل فوائد عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو اس آئندہ زندگی کے لیے ایک رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔